السلام علیکم۔ بانگ دरा چینل پر بال جبرائیل دوم کی تشریح ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہیں۔ کلام اقبال کو عام فہم بنانے کے لیے یہ ہماری کوشش ہے۔ اس سلسلے میں آپ ہمارا ساتھ دیں، اس ویڈیو کو اختتام تک ضرور دیکھیں، چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ اب بڑھتے ہیں نمبر 11 کی جانب۔ ہزار خوف ہیں لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ خواہ کتنے ہی تکلیفوں کا سامنا ہو، خدا مست درویشوں کا طریقہ شروع ہی سے یہ رہا ہے، چاہے کتنے ہی خطرات سامنے ہوں لیکن ان کی زبان ہمیشہ ان کے دل کے خیالات کا آئینہ ہوتی ہے۔ یعنی وہ وہی بات کہتے ہیں جو ان کا دل حق سمجھے، جان بچانے یا خطرات سے بچنے کی خاطر حق کے خلاف بات زبان پر نہیں لاتے۔ کائنات میں گزرنے والے اہل حق نے جانے دے دی، گربا لٹا دیے، مگر ان کا طریقہ یہ رہا کہ حق کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق۔ شراب خانے میں لوگوں کی کثرت اور زیادتی کیوں ہے؟ کیوں سب اسی طرف کھنچے چلے جا رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ شراب خانے کا مالک بہت خوش اخلاق ہے۔ مسلمانوں کے مذہبی رہنماؤں کو چاہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حسن اخلاق سے کام لیں تاکہ لوگ جوک در جوک ان کے پاس آئیں۔ قرآن نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خصوصیت یہ بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل ہیں اور اسے اپنی رحمت قرار دیا۔ فَبِمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ سو یہ اللہ ہی کی رحمت ہے کہ آپ انہیں رحم دل ملے ہیں۔ اگر آپ تند خو سخت دل ہوتے تو آپ کے ارد گرد سے یہ تتر بتر ہو جاتے۔ تبلیغ کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ سچائی دوسروں کے دل میں اتر جائے، اس لیے تبلیغ میں انتہائی حسن اخلاق سے کام لیا جائے۔ اقبال نے بھی اس شعر میں یہی حقیقت بیان کی ہے۔ محبت کے شراب خانے میں لوگ زیادہ اس لیے جاتے ہیں کہ شراب پلانے والا خوش اخلاق ہے۔ حق کی دعوت کے لیے کام کرنے والے ہر شخص کا فرض یہی ہے کہ وہ نرمی، ملائمت اور خوش اخلاقی سے کام لے، خواہ وہ مولوی ہو یا واعظ، صوفی ہو یا درویش۔ محبت اور شفقت ہی لوگوں کو کھینچ کر اس کے پاس لا سکتی ہے۔ علاج ذوف یقیں ان سے ہو نہیں سکتا، علاج ذوف یقیں ان سے ہو نہیں سکتا، غریب اگرچہ ہے رازی کے نکتہ ہائے دقیق۔ امام رازی اگرچہ بہت بڑے عالم اور امام ہیں، انہوں نے تفسیر میں نہایت عجیب و غریب اور باریک نکتے پیدا کیے ہیں، لیکن ان سے ذوف یقیں یعنی یقین کی کمزوری کا علاج نہیں ہو سکتا۔ یعنی دماغ کو حیران کر دینے والی قیمتی باتیں بھی دل میں ایمان کی قوت پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ کام عشق حقیقی کا ہے اور وہی انجام دے سکتا ہے، اور وہ علمی باریکیوں کا مرہون منت نہیں۔ مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب، مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب، خدا کرے کہ ملے شیخ کو بھی یہ توفیق۔ مرید تو بیچارہ سیدھا اور سادہ تھا، اس نے جب پیر کی زبان سے سنا کہ گناہوں سے توبہ کر لو تو اس نے رو رو کر توبہ کر لی۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیر کو بھی توبہ کرنے کی توفیق بخشے، اس لیے کہ اس کے طور طریقوں میں کوئی تبدیلی دیکھنے کو نہیں ملی۔ اس شعر میں آج کل کے اکثر پیروں کی عام حالت بیان کی گئی ہے کہ وہ مریدوں کو تو گناہوں سے توبہ کرنے کی نصیحت کرتے ہیں لیکن خود ٹس سے مس نہیں ہوتے اور اپنی روش پر قائم و دائم ہیں۔ اسی طلسم کہن میں اسیر ہے آدم، اسی طلسم کہن میں اسیر ہے آدم، بغل میں اس کی ہیں اب تک بتان عہد عتیق۔ آج کا انسان بھی ہنوز پرانے زمانے کے طلسم کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور اس نے اپنی بغل میں قدیم زمانے کے بت چھپا رکھے ہیں۔ یعنی جن امتیازات نے انسانوں کو مختلف نو مصیبتوں میں پھنسایا وہ ابھی تک باقی ہیں اور جگہ جگہ ان کو پوجا جا رہا ہے۔ ان میں نسل اور رنگ کا امتیاز، خاندان، قبیلے، قومیت اور وطن کی لعنت شامل ہے۔ اگر یہ امتیازات مٹ جاتے تو آج انسانوں میں عالمگیر برادری کا جذبہ بہت نمایاں ہوتا اور عالمی امن کے خواب کی تعبیر نکل آتی۔ میرے لیے تو ہے اقرار باللساں بھی بہت، میرے لیے تو ہے اقرار باللساں بھی بہت، ہزار شکر کے ملا ہیں صاحب تصدیق۔ میں نے جو اسلام کا زبانی اقرار کیا ہے یہی بہت بڑا کام ہے۔ ہزار شکر کے ملا تصدیق والا بن گیا ہے، یعنی آج کل کے ملا دل سے بھی شریعت اسلام کے احکام کی تصدیق کر رہے ہیں۔ یعنی موجودہ زمانے میں دور حاضر کے ملاؤں کے نزدیک ان کے سوا کوئی سچا مسلمان نہیں،
ان کا خیال ہے کہ ان کا ایمان تو دل سے بھی تصدیق کرنے کے باعث پختہ ہے، لیکن دوسروں کے ایمان ناپختہ اور کچے ہیں، یعنی کمزور ہیں، اور اسی وجہ سے مشکوک بھی ہیں۔ بقول علامہ، دور حاضر ہے حقیقت میں وہی عہد قدیم، دور حاضر ہے حقیقت میں وہی عہد قدیم، اہل سجادہ ہے یا اہل سیاست ہے امام، اہل سجادہ ہے یا اہل سیاست ہے امام۔ اگلا شعر ہے کہ اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق۔ انسان کا دل اگر عشق حق سے بھرا ہوا ہے، لبریز ہے، تو کفر بھی اسلام بن جاتا ہے، لیکن عشق حق نہ ہو تو مسلمان کو بھی کافر، بے دین اور ملحد سمجھنا چاہیے۔ یعنی اسلام عربی زبان کے چند کلمے زبان سے کہہ دینے کا نام بالکل نہیں، یہ ضروری ہے کہ دین حق جو احکام لایا ان پر کاربند ہونے اور ساری دنیا تک پہنچانے کی تڑپ دلوں میں موجود ہو، اور تڑپ اور لگن بھی سچی ہو۔ جب تک اس پر عمل کرنے اور کرانے کا سچا جذبہ پیدا یا موجود نہ ہو تو اس کا دعویٰ غلط ہے۔ اسی لیے علامہ کہتے ہیں کہ عشق حق کی سچی تڑپ موجود ہو تو جس چیز کو ظاہر بین کفر کہتے ہیں وہ بھی حقیقت میں اسلام ہے، اور اگر تڑپ ہی موجود نہ ہو تو نام کے مسلمان اور کام کے ملحد اور بے دین میں کوئی فرق نہیں۔ یہ بال جبرین عیسیٰ دوم کا 11واں ٹکڑا تھا۔ مزید کلام اقبال، منظوبات، رباعیات اور غزلیات کے لیے بانگ درا چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔